اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان، کرم، فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا سرکار دو عالم نبی اکرم شفیع آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں، دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ اسلامی تیسرا مہینہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا سرور کونین رحمت للعالمین کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی.
یہ بات نہیں ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زندگی بابرکت ہوئی، بلکہ علماء نے لکھا ہے آپ علیہ السلام کی نسبت سے یہ مہینہ بابرکت ہو گیا۔ بہرحال بزرگوں دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں اور بالخصوص 12 ربیع الاول کے موقع پر بہت ساری جگہ جلسے ہوتے ہیں اور سیرت پاک حضرات علماء بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں سننے کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، ساتھ ساتھ ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ان جلسوں کی وجہ سے یا پھر اللہ حفاظت فرمائے کوئی جلوس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہ ہو۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے، آپ جس شہر میں تشریف لائے اس شہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ چنانچہ 30ویں پارے میں سورہ بلد میں ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ سورہ 3 میں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں قسم کھائی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور بزرگوں دوستو، ایک بنیادی بات دین کی ہر مجلس میں با ادب ہونا بھی ضروری ہے اور پھر طلب ہونا بھی ضروری ہے۔ جس مجلس سے اور جن دینی کاموں سے اگر آدمی کی زندگی سے ادب نکل جائے، طلب نکل جائے، اچھی ہدایت کے جگہوں میں جا کر آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیں گے اور بہت سو کو ہدایت دیں گے۔ ہدایت جسے ملے گی وہ با ادب کو ملے گی، ادب والے کو ملے گی۔ ہدایت جسے ملے گی وہ طلب والے کو ملے گی کہ طلب کے ساتھ چھوڑ وج مسجد نہ، ووج حضرت نہ، ووج بولتی سو بیان نہ، سامنے جا کو بیٹھنا کیا ضروری، پہلی صف میں جا کو بیٹھنا کیا ضروری، سیکنڈ فلور میں جا کو بھی ٹیک لگا کر غراٹے مارتے رہا تو ان کا بیان بھی چلتے رہتا، میری نیند بھی پوری ہوتی رہتی ہے۔ تو فرمائے بے ادبی اور بے طلبی ہے۔ اور دوستو، جہاں جہاں بے ادبی آ جائے گی، بے طلبی آ جائے گی، تو آدمی مکہ المکرمہ جیسی سرزمین پر جا کر، عمرے کے سفر پر جا کر، حج کے سفر پر جا کر، اللہ کے گھر کو جا کر، اللہ کے راستے میں جا کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام مجلس کی بات ہے۔ اور پھر جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی مجلس لگ جائے تو اس میں اور زیادہ ادب کا اہتمام ضروری ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے 22 سال کی عمر میں دارالعلوم کا اہتمام، دارالعلوم کی باغ ڈور، دارالعلوم کے پرنسپل بنا دیا اور 60 سال تک آپ نے جم کر وہاں پر کام کیا۔ لیکن جب کبھی سیرت کا پروگرام ہوتا، سیرت کا جلسہ ہوتا، حضرت کو دعوت دی جاتی تو حضرت فرماتے کہ سیرت کے جلسے میں شرکت کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔
حضرت کیا بات ہے، کہا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑ دی گئی ہے، اس جلسے میں جا کر میرے سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور پھر ماشاءاللہ یہ ادب اور طلب جہاں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادب اور طلب کی بنیاد پر بڑے بڑے عنایتوں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ بغداد کے بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی حضرت زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ بڑی اللہ والی عورت گزری ہے۔ کبھی کبھار گھر میں بیٹھ کر قصے کہانیاں بہو کے، داماد کے، بیٹے کے، بیٹیوں کے، نڑندوں کے، بھاوجوں کے، سسرال کے، یہ تو چلتے ہیں۔ کبھی گھروں میں بیٹھ کر اپنی بیویوں کو صحابیات کے واقعات سناؤ، صحابیات کی زندگیوں کو سناؤ۔ ارے میرا تیرا مال کیا، انشاءاللہ ترتیب اور اگر سیرت کی سیرت کا بیان آئے تو امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انشاءاللہ ذکر خیر آئے گا۔ پورے مکے والوں کا مال ایک طرف ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے جایا کرتا، تو امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اکیلے تنہا مال ان سب پر بھاری پڑتا۔ مکے کی سرزمین کی بڑی مالدار خاتون، لیکن دین کا کیسا جذبہ تھا، اللہ کے راستے میں کیسا لٹاتی تھی، کیسے خرچ کرتی تھی۔ یہ واقعات عورتوں کو بیان کرو، یہ واقعات عورتوں کو بتاؤ۔ آپ کو نہیں آتا صحابیات کی زندگی کا، اللہ کی نیک عورتوں کے، اللہ کے اولیاء عورتوں کے نام سے کتابیں ہیں، وہ کتابیں گھر والوں کو دو، ذرا تمہیں پڑھو میں سنتا ہوں۔ آپ کو پڑھنے آتا ہے تو پڑھ کر سناؤ۔ اس سے ماشاءاللہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی، قبر کی فکر پیدا ہوگی، حشر کی فکر پیدا ہوگی، اور پھر موت کی جو ہے تیاری کی فکر پیدا ہوگی۔ اٹھے تو دنیا بک رہے ہیں، دن گزر رہا ہے تو دنیا بکتے بکتے، اور اللہ حفاظت فرما رہے ہیں تو سوتے سوتے دنیا بکتے بکتے، موت آئے گی تو پھر دنیا بکتے بکتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابیات کی واقعات سناؤ، اولیاء اللہ عورتوں کے واقعات کو سناؤ۔ کیسے ماشاءاللہ حضرت زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ کیسا اللہ کی ولیہ تھی۔ کون تھی؟ فرمایا بادشاہ کی بیوی تھی، رانی تھی اپنی جگہ میں، ملکہ تھی اپنی جگہ میں۔ لیکن آج ہمارے بنگلے بنتے ہیں تو ہوم تھیٹر لگایا جاتا ہے، آج ہمارے بنگلے بنتے ہیں تو سنسر لگایا جاتا ہے، پاؤں رکھے تو جگمگا جاتا ہے، پاؤں ہٹے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور قمقمے اور جھومر، پتہ نہیں کیا کیا آج ہمارے بنگلوں کو، ہمارے گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نیک بندی ایسی تھی، اس نے اپنے محل کو قرآن سے سجایا تھا۔ حافظات بچیوں کی، حافظ قرآن لڑکیوں کی ٹیم بنا کر رکھی تھی کہ 5 لڑکیاں فجر سے لے کر چاش تک تلاوت کرتے رہیں گی، پھر 5 لڑکیاں چاش سے ظہر تک، پھر ظہر سے عصر تک، عصر سے عشاء تک، اس طرح پورے 24 گھنٹے قرآن کی محفلیں حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چلا کرتے تھے۔ اور آج بھی عمرے میں گئے تو اس سنہر زبیدہ کو غور سے دیکھنا، بغداد سے 1000 کلومیٹر کا مکے کا فاصلہ، جب پانی کی قلت تھی حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے دیوار بنا کر دیوار پر پانی کی نہر کو چلائی تھی۔ آج تو پانی یوز نہیں ہو رہا ہے، لیکن آج بھی اس نہر کی دیوار کی یہ کچھ آثار اور نشانیاں باقی ہیں۔ فرمایا انتقال ہوا تو زندگی بھر یہی دل میں بات تھی کہ میں نے جو نہر بنائی ہے، نہر زبیدہ، اس بات پر اللہ مغفرت کر دیں گے۔ حاجیوں کی خدمت کے لیے وہ پانی تھا، عمرہ کرنے والوں کے لیے پانی تھا، مکے کی سرزمین میں رہنے والوں کے لیے پانی تھا، اللہ کے گھر کے پڑوسوں کے لیے وہ پانی تھا۔ اس بات پر یہی دل میں بات پیدا ہوتی، اللہ
اس سبیل کی بنیاد پر، اس نہر کی بنیاد پر زبیدہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ انتقال ہوا، کسی قریبی نے ساتھ خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا ارادہ تو نہر کا لے کر گئی تھی، اللہ اس پر مغفرت کریں گے۔ جب اللہ نے سوال کیا زبیدہ کیا کر آئی؟ اے اللہ ایک لمبی چوڑی نہر کو جاری کر کے آیا ہے۔ کہا اے وہ تو میں نے مال دیا تھا، اس مال کو تم نے خرچ کر یہ نہر بنائی تھی، اس میں تمہارا کیا کمال تھا؟ میں فوراً پسینہ پسینہ ہو گئی، اللہ اس کے علاوہ تو اور کوئی نیکی یاد نہیں ہے۔ کہا زبیدہ تیری ایک نیکی ہمیں یاد ہے، اور چھوٹی سی نیکی میں اسے سمجھ رہی تھی، لیکن وہ ادب کی بنیاد پر بہت بڑی ہو گئی ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، نوالا میں نے اٹھا لیا تھا اور منہ کے قریب بھی چلا گیا تھا، فوراً مؤذن مسجد سے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کی آواز جیسے آئی، میں نے بھوک کو روک لیا، نوالے کو روک لیا، اور میرا پلو ذرا سر سے ہٹا ہوا تھا، اسے میں نے اللہ کے نام کا ادب کرتے ہوئے درست کر لیا اور نوالے کو روک لیا تھا۔ اللہ نے اس واقعے کو یاد دلا کر کہتے ہیں زبیدہ جاؤ، اس ادب کی بنیاد پر ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر مقام صحابیہ کا ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں زبیدہ مل کر ایک صحابیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اربوں کربوں صحابہ مل کر ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور سارے نبیوں کا مل کر ایک میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شان کیا ہے؟ آج مسلمان آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے ادب کو، آپ کے احترام کو بھلا دیا، اور بے ڈھنگے پرے کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے میلاد کے جلسے میں دنیا داروں کی طرح سر پر پٹی باندھ کر، دنیا داروں کی طرح اللہ حفاظت فرمائے ناچتے ہوئے، اور کتنے مسلمان تو ایسے ہیں پی کر ناچتے ہیں، پی کر ناچتے ہیں۔ جس نبی نے جن کاموں کو حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے پاؤں کے تلے رون دیا تھا، اور آپ نے فرما دیا تھا کہ سارے حرام کاموں کو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ سارا رسم و رواج کو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ ساری جہالت کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ آج اللہ حفاظت فرمائے وہ مسلمان میلاد کے نام پر، نبی کے نام پر انہی جہالت کو اجاگر کرتا ہے، انہی جہالت کو عام کرتا ہے، اور انہی جہالت کو پھیلاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ارے پتہ بھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ میرے بزرگوں، ایک آدمی کچھ نہیں کیا، سنت پر عمل ابھی نہیں کیا، ابھی سنت پر نہیں چلا، اس کی پکڑ تو بعد میں ہوگی، لیکن بے ادبی کرنے والا اور گستاخی کرنے والا اللہ حفاظت فرمائے دوستو کب اس کا ایمان ختم ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ یاسین بھی آپ کا نام رکھا، قرآن کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین، انکا لمن المرسلین، یقیناً اے نبی آپ کو میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اے نبی میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے۔ جب کوئی سامنے موجود نہ ہو تو عربی میں کہتے ہیں انہو لمن المرسلین، ان کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن قربان جائیں آپ کی شان پر، آپ کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ گویا آپ سامنے کھڑے ہوں
50,000 سال پہلے نہ جنت کا تذکرہ ہے، نہ جہنم کا تذکرہ ہے، نہ پل صراط ہے، نہ حشر ہے، نہ دنیا ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ شجر ہے، نہ بحر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ظاہری میرا ظہور ظاہری اعتبار سے یہ مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے 570 پر 1 عیسوی کو، لیکن میں تو اسی وقت نبی بنا دیا گیا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں موجود تھے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میرے نبی میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ پھر آگے فرمایا جہاں جہاں قرآن مجید میں نام آیا ہے کسی عنوان کو ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ہارون، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیا۔ یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، ایک جگہ ایک بات پر متنبہ کرنا تھا، وہاں بھی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اے نبی جی، آپ کے پاس عبداللہ بن مکتوم آئے ہیں اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، وہ آئے ہیں اور چودھری قسم کے لوگ بیٹھے تھے، آپ نے ان سے جو ہے بات کر رہے تھے، اور اس درد کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، یہ بڑا کیپٹل مجمع ہے، اگر یہ چودھری لوگ بات مان لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے تو ان کے خاندان اور قبیلے اسلام کی طرف آنا شروع کر دیں گے۔ اس نیت سے بیٹھے تھے، اور کوئی نیت نہیں تھی، لیکن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تو نام نہیں لیا، بلکہ انڈائریکٹ فرمایا آپ کے پاس ایک طلبگار صحابی آ رہے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ تو بہرحال میرے بزرگوں بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کا مہینہ ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو پہچان کر آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کا مہینہ ہے۔ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ کسی سے محبت، فرمایا وہ محبت کی علامت اور نشانی یہی ہوتی ہے کہ فرمایا اس کی خدمت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اسے مانا جائے۔ باپ سے محبت، باپ ایک گلاس پانی لا کر دینے کے لیے کہہ دے، تم ایک ہی چک بیٹا کیا دوسرے نہیں، دوسروں کو بولو، فرمایا محبت نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، سورہ یاسین کی وہ ابتدائیت آیتیں، انک لمن المرسلین، اس کے بعد فرمایا علی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے مہر مار دیا، سیل مار دیا کہ آپ یقیناً سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر فرد امت کو یہ بتا دیا گیا، اگر تم کامیابی کا راستہ چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے پر چلو۔ ہر موڑ پر جاب کر رہے ہیں تو دیکھو کہ نبی نے کیا دین بتایا ہے، تجارت کر رہے ہو تو دیکھو نبی نے تجارت کا دین کیا بتایا ہے، شوہر ہو تو دیکھو کہ بیوی کا دین نبی نے کیا بتایا ہے، بیوی ہے تو دیکھو کہ شوہر کے حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائے ہیں، اولاد ہے تو دیکھو کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ماں باپ ہیں تو دیکھو کہ اولاد کے حقوق کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، آپ علیہ السلام ایسے مبارک نبی اور کسی امت کو ملے نہیں دوستو، اللہ نے ہمیں یہ نبی دیے ہیں تو اس پر شکر گزاری کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، لیکن احسان جو جتلایا ہے وہ دو جگہ پر، ایک اپنا دین دیتے ہوئے
اور دوسرا اپنے نبی کو دیتے ہوئے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کو مزہ آ گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، احسان جتلایا ہے، احسان جتلا رہا ہے، تم پر احسان کیا ہے کہ نبی رحمت کو تم پر مبعوث فرمایا، نبی رحمت کو تم پر بھیجا۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بعثت، آپ علیہ السلام کی بعثت یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، میں نے تو گھر کو بنا دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک نبی کو بھیجیے، ایک رسول کو بھیجیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ سورہ صف میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور آپ کا نام محمد جہاں رکھا گیا ہے، فرمایا کہ وہ ساری دنیا میں آپ کی تعریف کی جائے گی۔ اور پھر تو دوسری طرف آپ کا ایک نام احمد ہے، اور آپ خود اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسے اللہ کی تعریف نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کی آپ جو ہے خواب ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا، اسی خواب کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 570 پر 1 عیسوی کو آپ علیہ السلام 4:20 کو یہ دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حمل کے دوران کبھی بھی کسی بھی موقع پر مجھے تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی، کبھی میں پانی کے لیے کنویں پر جاتی تو فرمایا کہ جو ہے ڈول مجھے جھک کر بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ڈول بھرا بھرا میرے سامنے آ جاتا۔ اس طرح سارے حالات آپ علیہ السلام 1 ماہ اپنے بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جو تکالیف سے گزرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی طرح کی کوئی تکلیف اپنی ماں کو حالت حمل میں نہیں دی ہے۔ اور پھر علماء نے عجیب و غریب بات لکھی ہے، 4:20 کو سورج جو ہے طلوع ہوا، اور پھر جو ہے اندھیرا دور ہوا، اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4:20 کو فرمائی، اور فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تمہارے دلوں کا اندھیرا دور ہونا ہے تو میرے نبی رحمت کو فالو کر آپ کی اتباع کر زندگی گزارنا۔ بہرحال میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی ایک جلسے سے، کوئی ایک جلوس سے، کوئی ایک تقریر سے بس کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جلسہ بناؤ تو صحابہ کی طرح بناؤ۔ کیسا تھا کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ تھا۔ علماء نے عجیب و غریب بات لکھی، جس سیکنڈ، جس لمحہ اور جس وقت مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ، آپ کی اتباع کے ساتھ وقت گزارے گا، وہ وقت اللہ کے نزدیک یہ محبوب بن کر گزارے گا۔ کیوں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے نبی کی پیروی کرو تو میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام
عظمت اور احترام کرنے کی، اور آپ کی سنتوں سے سچی اور پکی محبت کرنے کی، اور آپ سے سچا اور پکا عشق کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لو